اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الغوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار داد رسی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انسانوں میں سے حسین ترین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے. روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی اور مجھے رزق میں فراوانی عطا فرمائی، پس میں نے بھی تیرے عطا کردہ رزق کو تیری مخلوق پر خرچ کیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی تاکہ آج کے دن میں تیری رحمت کا حقدار بن سکوں اور تو میرے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے نے بالکل سچ کہا، اسے جنت میں داخل کر دو. ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. قدرت کا یہ حتمی اور اٹل اصول ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ظلم کے دن تھوڑے ہوتے ہیں. کبھی کبھی قدرت کچھ وقت کے لیے ڈھیل دیتی ہے تو ظالم سمجھتے ہیں کہ انتقام الہی ان تک نہیں پہنچ سکے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ عالم میں کہ نمرود ہو، فرعون ہو، ابرہہ ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، یزید ہو، ان سب نے جو ظلم کیے یہ اپنے انجام کو پہنچے. یہاں میں ایک بات شروع میں عرض کر دوں کہ کسریٰ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جو خط آپ کا پہنچا تھا اس کو پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر دیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے. پھر لوگوں نے دیکھا نہ وہ کسریٰ کی سلطنت نہیں، نہ تاج و تخت رہا، اور نہ وہ جو اس کا تاج تھا وہ رہا، اور پھر وہ برباد ہو گیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی، میرے دوست سے دشمنی کی، میرا اس کو کھلا اعلان جنگ ہے. یہ عام ولی کے لیے، اللہ کے نیک صالح بندے کے لیے ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہوں، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جگر کے ٹکڑے ہوں، تو اگر کسریٰ جو ہے وہ خط رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کے ٹکڑے کرتا ہے، تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پاروں کے ٹکڑے کریں، ان کو رب کی غیرت جو ہے وہ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ ان کا کیا انجام ہوا؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن میں پہلے قرآن حکیم کے آیہ مبارکہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہ عذاب پھر کس طرح ہوا؟ جن لوگوں نے جو تھے اہل بیت اطہار کو جس طرح انہوں نے ذبح کیا، جس طرح ان کی شہادت ظلماً ان کو شہید کیا گیا، پھر ان ظالموں کا انجام کیا ہوا؟ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے واقعہ حرہ کے دوران مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے، جنہوں نے کعبۃ اللہ پر تیر برسائے تھے، جنہوں نے 3 روز تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دینے دی، ان کا پھر حشر کیا ہوا؟ سب سے بڑا پہلے ہم دیکھتے ہیں. اور دنیا میں بھی جتنے ظالم لوگ ہوئے، ہلاکو ہو، چنگیز ہو، اور ہم دیکھتے ہیں یزید ہو، حجاج بن یوسف ہو، ان سب کو دیکھتے چلے جائیں، ان کے نام لیتے چلے جائیں کہ یہ کیسے لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر خاص طور پہ میں عرض کروں
میدان کربلا میں جو ظالم لوگ تھے، ابن زیاد ہو، عمر بن سعد ہو، شمر ذل جوشن ہو، خولی بن یزید ہو، حکیم بن طفیل اور عمر بن سبی، ان سب کو دیکھیں ان کا کیا حشر ہوا۔ کسی کے تو کوئی کھوپڑی جو تھی اس کو لایا گیا، اور کمال کی بات یہ ہے 10 محرم الحرام ہے، وہی تشتری تھی جس میں امام عالی مقام کا سر انور رکھا گیا، اسی میں ابن زیاد کا سر آتا ہے، اس کے اندر سانپ جو ہے وہ اس کے ناک سے داخل ہوتا ہے، منہ کے راستے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا جو تھا وہ انتقام الہی جو تھا، عذاب الہی ان پہ کیسا نازل ہوا۔ کسی کے سر کو جو تھا وہ نیزوں پہ رکھا گیا، کسی کی گردن کاٹی گئی، کسی کو جلایا گیا، اور بعض کو آگ لگی، وہ دریا میں چھلانگ لگائی، دریا میں بھی آگ نہیں بجھی، وہاں بھی آگ جلتی رہی، اور وہ جل کے کسی کے چہرے جو تھے وہ مسخ ہو گئے۔ ایسے ایسے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کیے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو کانپ جاتا ہے۔ اور کسی کی لاش کو کتوں کے آگے ڈالا گیا، ان کے یہ حال ہوئے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہوتے ہیں، میں یہ عرض کر دوں، یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کے، ان کا انجام بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ وہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹ جائیں تو پھر کو وہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی اپنے کسی ولی کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی، اور سب سے بڑھ کے محبوب رب العالمین باعث تخلیق کائنات ان کی شان پاک کے خلاف کوئی بات کرے، دنیا کے جس کونے میں ہو نہیں بچ سکتا، نہ کوئی بچا ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے قاتلین خانوادہ امام حسین علیہ السلام کا کیا انجام عبرتناک ہوا۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ علامہ محمد احمد بری، کئی کتابوں کے مصنف، شیخ الحدیث ہے علامہ بدر الزمان قادری، نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود۔ میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ برکاتی سے۔ جی علامہ صاحب، کوئی بندہ تاریخ میں بچا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، وہ یزید کو کلنج کے دورے جو پڑے ہیں، اور وہ پانی پیتا تھا تو کہتا تھا تیزاب اندر چلا گیا، چیخیں مارتا تھا، اور غیرت مند مسلمان جو ہیں وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اس بات پہ عمل کرتے ہیں کہ ایک بندے نے کہہ دیا تھا، امیر المومنین یزید نے فرمایا، آپ نے کہا پکڑ لو اس کو اور اس کو ابھی کوڑے لگاؤ، اس کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ تو دکھ کی ویسے بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب بھی ہے، اور جب بدلہ لینے پہ آئے تو پھر اس کو کوئی دنیا کی قوت اور طاقت بدلہ لینے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول رہا ہے شروع سے کہ جب کوئی سرکشی کرتا ہے تو عام طور پر اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جن کو ڈھیل ملتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق ہے، اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، ستم نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، نقصان نہیں ہو سکتا، یہ ہماری مرضی سے ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اپنی قدرت اور قوت دکھاتا ہے کہ اصل مالک میں ہوں۔ تو دنیا کے اندر بڑے بڑے فراعین آئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ادوار کے اندر ظلم و ستم کی بہت بڑی بڑی داستانیں رقم کی ہیں، لیکن جیسی ظلم و ستم کی داستان یزید نے رقم کی ہے، بلا شک و شبہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ یقینی طور پر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ظلم کا مین آف دی میچ، وہ یہ یزید بنا ہے۔ اگر اس دور کے اندر بھی جو تحقیقی دور ہے، جب کتابیں لائبریریز جو ہیں وہ بالکل آسانی سے نیٹ کے ذریعے اویل ہو جاتی ہیں، اس دور میں بھی یہ لوگ یزید کے اس قدر فریفتہ ہیں کہ علیہ السلام یا رحمت اللہ علیہ ایسے جملے بولتے ہیں۔ اگلی سوچ آپ یہ سوچیں کہ اگر آج ہی ان لوگوں کو اقتدار مل جائے تو اس کے بعد پھر یہ جو محبان اہل بیت ہیں ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے۔ ٹھیک، تو یہ پوری تاریخ جو ہے وہ کسی بھی وقت اب ہم واپس آگئے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جی بالکل، 14 صدیوں میں واقعی لعنت ہی چل رہی ہے، لعنت چل رہی ہے، اور یہ قیامت تک چلتی رہنی، رک نہیں سکتی۔ جی، اس میں جہاں تک قاتلین اہل بیت کے ساتھ جو انجام ہوا اس کو ہم بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ انتقام تو وہ ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ انتقام لوگوں سے ایسے ہیں جن کو اپنی قدرت کے ساتھ ساتھ عالم اسباب سے لیا ہے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں اصل میں اللہ نے دکھا دی۔ اگر صرف عالم اسباب ہوتا تو لوگ کہتے جس کے ہاتھ میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن اللہ نے اپنی تقدیر بھی اسی لیے دکھائی ہے کہ یہ جو ہے بے بہرا نہ ہو جاؤ ان چیزوں سے، یہ جو انتقام لے رہے ہیں یہ بھی میری ہی تقدیر سے لے رہے ہیں۔ کبھی میں ابابیل بھیج کے کرتا ہوں
اور کبھی میں وہ کیا تھا مختار سقفی سے بھی یہ کام کروا سکتا ہوں۔ تو اسی سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت زیادہ اولو العزم ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے جو ہے یہ امام دیلمی نے اس حدیث کو نقل کیا اور مناقب کے اندر جو ہے وہ ابن المغازلی نے اور دیگر نے اس کو نقل کیا ہے، امام قرطبی وغیرہ نے، کہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حصول برکت کے لیے، حصول رحمت کے لیے دعا کی، یا اللہ میرے بھائی کے اوپر رحمت فرما دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن جو رحمت ہے وہ تو ہر وقت ہر شخصیت اس کی اللہ تعالیٰ سے طلبگار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ یہ دعا کریں نا کہ ساری دنیا کی مغفرت کر دے، ساری دنیا کے اوپر رحمت کر دے، تو میں پوری دنیا پہ رحمت کر سکتا ہوں سوائے قاتل حسین کے۔ اللہ، اچھا جی یہ میں نے حوالے کوٹ کر دیے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بیماری یہ بھی پنپ رہی ہے کہ جو بات کی جائے اس اہل بیت کی محبت میں اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ رافضیوں سے ہے، اور جو دوسری طرف ہو تو وہ خارجیوں سے۔ ہم اہل سنت کا جو مزاج ہے شروع سے ہم اس کے مطابق بات کر رہے ہیں، یا کابرین نے اس کو بیان فرمایا۔ میں نے دیلمی کا حوالہ دیا ہے اور امام قرطبی کی تفسیر کا دیا ہے اور دیگر کتابوں میں مغازلی وغیرہ کی مناقب کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قاتل حسین کی مغفرت نہ ہونا اور اس کے اوپر سزا اور عذاب کا طاری ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی واضح فرما دیا تھا۔ اچھا جی، آپ کی طرف آتا ہوں قادری صاحب۔ عامر بن سعد البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت پاک ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب کو میرا سلام کہنا اور اس کو بتانا کہ حسین کے قاتل جو ہیں وہ یقیناً دوزخی ہیں۔ جی میں یہاں یہ تو فیصلہ ہو چکا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ اب فیصلہ نہیں ہوا۔ ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل نے بڑے واضح طور پہ جب ان کے صاحبزادے صالح بن حنبل نے عرض کیا کہ لوگ ہمیں یزید کا حمایتی کہتے ہیں، جب یہ بات کی تو آپ نے فرمایا یا بنیہ وہل یتولی یزید احد یؤمن باللہ، اے میرے بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ جو وہ شخص جو خدا پر ایمان رکھتا ہو پھر کیا وہ یزید کے لیے حسن ظن رکھ سکتا ہے، سافٹ کارنر رکھ سکتا ہے؟ پہلا سوال آپ نے کیا۔ یہ دیکھیں ائمہ اربعہ میں سے امام اپنا حنبل فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل، ہاں احمد بن حنبل فرماتے ہیں وَلِمَا لَعَلَنُ مَنْ لَعْنَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اور میں احمد بن حنبل اس بندے پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے اپنے کلام کے اندر لعنت فرمائی ہو۔ پھر فرماتے ہیں بیٹے نے پوچھا فَقُلْتُ أَيْنَ لَعْنَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں لعنت فرمائی ہے؟ فرمایا فَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم نے سنا نہیں کہ رب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے یہی توقع ہے کہ جب تمہیں اقتدار میسر آتا ہے، جب تمہیں میسر آتا ہے تو تم زمین پر فساد پھیلاتے ہو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رحم کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہو۔ اولئک الذین، جو آپ نے پڑھی، لعنہم اللہ، انہی پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَسَمَّهُمْ وَأَمَارَهُمْ، ان کی بینائی بھی زائل کر دی جائے گی، ان کی سماعتیں بھی جو ہیں اس کو زائل کر دیا جائے گا۔ اگلی بات واقعی اندھے ہوئے ہیں، ہاں اندھے ہوئے، کئی ایک نہیں کئی اندھے ہوئے ہیں، وہ ہم تفصیل بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا پھر آگے فرماتے ہیں فَهَلْ يَكُونُ فَسَادٌ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الْقَتْلِ، اے میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر آج سے پہلے قیامت تک اس سے بڑا کوئی فساد ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا جائے؟ تو فرمایا زمین کا، روئے زمین کا، کائنات کا بدترین فساد جو پھیلایا وہ برپا کیا، وہ یزید نے برپا کیا، تو یزید ہی سب سے زیادہ لعنت کا مستحق ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہمیں قرآن کریم پر غور کرنا چاہیے۔ اور آپ پھر دیکھیے کہ ابن زیاد کا آپ حشر دیکھیے کیا ہوا، اتنا دردناک انجام، اتنا دردناک انجام۔ آپ دیکھیے، آپ زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکابر صحابہ میں سے 17 غزوات اور جنگوں میں شرکت کی۔ پر بدر الدین عینی، علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں جو اس کو فرماتے ہیں کہ ابن زیاد جو ہے فرماتے میں اس کے دربار کے اندر موجود تھا، اور میں نے ایک عجب منظر دیکھا کہ امام علی مقام کا سر انور جب لایا گیا اس نے چھڑی جو ہے آپ کے ہونٹ مبارک پر رکھی، تو فرماتے میں نے کہا ارفع قدیبہ کا، اپنی چھڑی کو یہاں سے اٹھا لو، فقط رأیت فم رسول اللہ فی مودیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے رسالت مآب علیہ السلام کے رخ انور ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا، چھڑی اٹھا لو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے رونا شروع کر دیا صحابی رسول نے۔ اور وہ ابن زیاد کیا کہتے ہیں ابق اللہ عناکا،
اللہ تیری آنکھوں کو ہمیشہ رلائے، فواللہ لولا انک شیخ، خدا کی قسم اگر بوڑھے نہ ہوتے لضربت عنقک، میں تیری گردن سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ غصے سے اٹھے، لاٹھی دیکھتے باہر نکلے، اور درباری کہتے ہیں کہ جو کلمات آپ نے نکلتے ہوئے کہے آج بھی ہمارے کانوں میں موجود ہیں، اور ویسا ہوتا ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا انتم یا معاشر العرب، اے معاشر عرب میری بات یاد رکھنا، عبید بعد اليوم، آج کے بعد تم ہمیشہ کے لیے غلام ہو جاؤ گے۔ قتلتم ابن فاطمہ فامرتم ابن مرجانہ، تم نے نواس رسول کو شہید کر دیا، اور اس ابن مرجانہ کو تم نے جو ناجائز اولاد ہے اس کو تم نے جو ہے اپنا ولی مقرر کر لیا، اور تمہیں اس کی سزا یہ ملے گی، تمہارے یہ نیک لوگوں کو قتل کر دے گا اور تمہارے برے لوگوں کو زندہ رکھے گا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام اتنا دردناک ہوا کہ آپ دیکھیے علامہ بدر یعنی لکھتے ہیں کہ وہی جب کھوپڑیاں لائی گئیں مختار سقفی کے دن وہی تھا، جمعے کا روز تھا، جمعے کا وہی دن، تشتری تھی، 11 محرم وہی تشتری، 6 سال بعد وہی منظر دیکھا، چشم فلک نے وہی نظارہ دیکھا، اور آپ فرماتے ہیں علامہ بدر فرماتے ہیں کہ کیا منظر تھا؟ جاءت حیۃ دقیقۃ، ایک سانپ کو ہم نے دیکھا، تخلت الرؤوس حتی دخلت فی فم ابن مرجان و ابن زیاد، وہ سانپ آتا ہے اور کیا داخل و خارج من خرہ، نتنوں سے داخل ہوتا ہے، منہ سے نکلتا ہے، اچھا جی نکلتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ ناصر آپ کی طرف آ رہا ہوں، ایک تو وہ تھے نا جنہوں نے خود براہ راست، جس طرح خولی نے آپ کا سر انور جو تھا کاٹا، ایک سپاہی تھا اس کو گردن دی گئی، آپ کا جو سر انور وہ دیا گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو لٹکا لیا۔ یہ بڑا خوبصورت آدمی تھا، وہاں کا کوفے کا بڑا حسین آدمی تھا۔ اس کو لوگوں نے پوچھا کہ تم تو بڑے حسین آدمی تھے، تمہاری شکل یہ کیسی سور جیسی بن گئی، سیاہ ہو گئی؟ اس نے کہا روز رات کو جاگتے میں، خواب میں نہیں، جاگتے میں روز 2 آدمی آتے ہیں، وہ مجھے پکڑ کے لے جاتے ہیں، ایک آگ جل رہی ہوتی ہے اس میں مجھے الٹا وہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس آگ کا دھواں اور وہ سارا ہوتا ہے، میرا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ لا کے مجھے گھر چھوڑ جاتے ہیں، پھر اگلے دن لے جاتے ہیں، یہ میرا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہاں سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ دشمن ہو، صحابہ کا ہو، اولیاء کا دشمن ہو، اس کے چہرے بدل جاتے تھے، اس دور میں بھی رب تک اور قیامت تک بدل جائیں گے۔ جی بے شک۔ غازی صاحب قبلہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے اللہ سے اس کو روایت کیا، حدیث قدسی بنتی ہے۔ حافظ ذہبی نے اس کو علی شرط مسلم تسلیم کیا، مستدرک نے اس کو حاکم میں لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوحی اللہ الیہ انی قتلت بیحییٰ بن زکریا 70,000، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں نے یحییٰ بن زکریہ کے بدلے میں 70,000 قتل کیے تھے، وانی قاتل بابن بنتک 70,000 و70,000، اور اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی کا بیٹا، آپ کے نواسے کے بدلے 1,40,000 قتل ہوں گے۔ اور عبداللہ بن عباس فرسٹ کزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہیں، راوی کیسا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور بات یہ سنیں، اب اگر کوئی سوال کرے کہ وہاں میدان میں تو اتنے 1,40,000 تھے نہیں، یہ جو آپ نے بات کی نا، اس کی بات بتاتا ہوں، تو 1,40,000 اللہ رب العزت نے قتل کروا دیے، وہاں تو 22-24,000 تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ قتل حسین پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو قاتلوں میں شامل کیا۔ آپ دیکھیں نا، قرآن مجید کا ایک اصول ہے کہ پچھلے زمانے کے جو یہود تھے انہوں نے انبیاء قتل کیے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہود جو اس قتل پر راضی تھے ان سے سوال کیا، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن تھے تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ ان سے پوچھا کہ تم نے قتل کیا، اور ان کو فرمایا فریقاً تقتلون و فریقاً تأسرون، کہ تم میں سے ایک فریق قتل کرتا تھا نبیوں کو اور ایک ان کا انکار کرتا تھا، تکذیب کرتا تھا۔ تو جتنے لوگ راضی رہے امام حسین علیہ السلام کے قتل پر، غازی صاحب قبلہ، رب ذوالجلال نے ان سب کو عبرتناک انجام دیا، اور اندازہ آپ بھی جو راضی ہوں گے بالکل ان کا بھی انجام وہی ہوگا۔ قیامت تک، یہ بات ہے آپ کی اگلی بہت پیاری بات ہے، جو قیامت تک راضی ہوگا وہ شخص اپنا انجام دیکھ کے مرے گا۔ وہ بوڑھے کا قصہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا، ابو شیخ نے جو لکھا کہ ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ امام علی مقام کے جو قاتل ہیں ان کو رب نے چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، اتنا بوڑھا اتنی عمر ہو گئی ہے، یہ الفاظ کہے اور اسی وقت وہ جو تھا وہ اپنا چراغ ٹھیک کرنے لگا نا، تو اسے لگی آگ۔ کہتے ہیں وہ کربلا کے قریب گاؤں تھا، وہ فرات میں چھلانگ لگا دی لیکن پھر بھی اس کے کپڑوں سے آگ نہیں اترتی تھی، اور جل کر کوئلہ بنا تب جا کے اس کی جان چھوٹی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی، اور بہت سارے ائمہ محدثین سے یہ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے کربلا کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد آسمان سیاہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی دیکھیں، خون برسا۔ جی ہاں، پہلے تو سیاہ ہو گیا اور اتنا سیاہ ہوا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے،
اور یہ آسمان کا رونا تھا غازی صاحب. قرآن مجید نے ایک جگہ جب یہ مر گئے نا یہ فرعون اور اس کے ساتھی, تو قرآن کہتا ہے سورہ دخان میں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین, کہ نہ تو ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی نہ انہیں مہلت ملی. گویا آسمان اور زمین روتے ہیں لیکن ظالموں پر نہیں روتے. آسمان رویا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ آسمان پہلے تو سیاہ ہو گیا, دن میں تارے نظر آنے لگے, پھر اس کے بعد خون کی بارش ہوئی, اور محدثین لکھتی ہیں کہ ایک ایک پتھر جو اٹھاتے تھے تازہ خون وہاں سے نکلتا تھا. آسمان بھی رو رہا تھا. جو گوشت پکا رہی تھی عورتیں وہ جب ہانڈی میں سے نکالا تو وہ اندر سے سارا خون ہوئے. ابن جوزی نے یہ روایات کی تنقیح میں ماہر ہیں کہ یہ روایت کو پرکھتے ہیں. انہوں نے ان ساری روایات پر بات کرنے کے بعد کہا کہ اکثر روایات درست ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کسی انسان کو غصہ آتا ہے نا, اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. رب ذوالجلال انسانی اور بشری عوارض سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار آسمان کی سرخی سے کیا. ہاں یہ جلال ربی ہے, جلال سرخی ہوتی ہے. رب ذوالجلال ناراض ہے اس بات پر. اس کی وجہ بھی آپ نے بیان کر دی کہ یہ فقط ایک قتل مومن نہیں تھا, قتل صالح نہیں تھا کسی صالح فرد کا, یہ رسول اللہ کو اذیت تھی براہ راست. غازی صاحب قبلہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت رسول اللہ کے دل پر تیر چلانے والی بات تھی, اور امت نے یہ ظلم کر دیا, اور بدبخت تھے وہ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان میں موجود تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور خواب میں نظر آئے, اور یہ حدیث صحیح ہے تمام محدثین کے نزدیک کہ حضور صبر دو عالم کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کا اشعث اغبرہ, آقا آپ کا یہ سر انور, آپ کی داڑھی مبارک, یہ کیا حال ہے؟ اور وبیدہ قارورۃ فیہا دم, یہ جو خون والی شیشی ہے. حضور صبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذہ دم الحسین واصحابہ, میں سارا دن حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرتا ہوں. لم ازل التقطہ منذ اليوم, سارا دن رسول اللہ نے جس خون کو جمع کیا وہ خون ضائع ہو سکتا ہے غازی صاحب؟ اچھا جی, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی خواب بعض لوگوں نے دیکھا کہ آپ بھی پریشان ہیں اور میدان کربلا میں دیکھا ان کو. جی اسی طرح یہ ہے جی, یہ اس بارے میں بھی روایات کافی ملتی ہیں, لیکن ہم انتقام کی طرف ہی بات کرتے ہیں. ہاں جی ادھر ہی واپس. جی اس میں ان کا حشر, جی ان کا حشر تو پہلے تو یہ ہوا کہ لوگوں نے, ان کے دو حشر ہونے, جی ایک ہو چکا ابھی باقی ہے, قیامت تک کی لعنت تو پڑ رہی ہے, اس کے بعد ابھی حساب باقی ہے. تو یہ عمر بن سعد جو ہے یہ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک شخص سے بات کرنے لگا جو بنی بکر قبائل میں سے تھا. اس کو کہنے لگا کہ یار بتاؤ یہ حسین کا جو معاملہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, جو میں نے اس سے کیا ہے, اس بارے میں کیا تم مطمئن ہو کہ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھی ظاہر ہے یہ اس وقت بادشاہ بنا ہوا ہے تو اس کے سامنے بولنا بڑا مشکل ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بارے میں کیا کہوں؟ اس نے کہا کچھ کہہ. اس نے کہا میں اتنا کہہ سکتا ہوں بس تمہارے لیے کہ قیامت کو تو بھی آئے گا اور حسین بھی آئیں گے, حسین کی شفاعت ان کے نانا جان کریں گے اور تیرا نانا کرے گا, وہاں پر رزلٹ جو ہوگا وہ تیرے سامنے نکل آئے گا. یہ لوگوں نے اس کو اس کے منہ پہ جو ہے وہ زجر و توبیخ کرنی شروع کر دی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی روایت وہ لائے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سوائے جو ابھی ذکر ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے, وہ فرماتے ہیں سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اور حضرت امام حسین کے, ان دونوں شخصیات کے علاوہ کسی کے وصال پر آسمان اس طرح رویا نہیں ہے, بلکہ وہ رویا ہے تو صرف انہی دونوں ہستیوں کے وصال پر رویا ہے. ایک شخص جو ہے ازدی تھا, تو اس نے نماز عشاء ادا کی اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ اس وقت نابینا ہو چکا ہے, وہ نابینا ہو چکا ہے. اب ساتھ والوں نے کہا یار رات تو ٹھیک تھا, تو ابھی تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جب میں سویا ہوں تو خواب میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں, آپ نے آ کر مجھے دیکھا اور مجھے فرمانے لگے کہ تو بھی میرے بیٹے کے قاتلوں میں سے ہے. تو میں آگے سے بول نہیں سکا, میری خاموشی میرا اقرار تھی. تو ایک خون پڑا ہوا تھا آپ کے پاس برتن میں, آپ نے دونوں انگلیاں ساتھ میں بتایا کہ یہ شہادت والی اور یہ درمیان والی, یہ وسطیٰ اور سبابہ, یہ دونوں انگلیاں آپ نے خون کے اندر ڈبوئیں اور ڈبو کر دونوں میری آنکھوں کے اندر داخل فرمائیں, اور جیسے ہی میں اٹھا ہوں تو میں نابینا ہو چکا ہوں. تو یہ انتقام جو ہے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا شروع ہو چکا ہے. جہاں تک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپنا عبید اللہ ابن زیاد اور خولی اور شمر وغیرہ, ان کو جو سزائیں ملی ہیں
وہ اپنی جگہ پر ہیں یہ. لیکن عمر بن سعد اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو روایات میں تھوڑی تقدیم و تاخیر موجود ہے. شمر ذی الجوشن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا ابلغ کتا, جی میں دیکھ رہا ہوں کہ چاٹ رہا ہے میرے خاندان کا خون. اچھا اس کو کتے کے آگے ڈالا گیا, یہ مجھے بڑی راحت ہوئی ہے. اس کو ڈالا بھی کتے کے آگے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈالی اور گئی. محدثین جہاں پر یہ روایت بیان کرتے ہیں وہاں پر ایک جملہ بولتے ہیں جو اکثر میں نے محدثین کا دیکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتا ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال پہلے فرما دیا. یعنی یہ جملہ ساتھ میں ضرور کوٹ کرتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی اور نہ سمجھو, حضور کے فرمان کا یہ کتا ہے. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ پاک سنتے پڑھتے ہیں, اور یہ قاتلین امام علی مقام اور ان کے اہل خاندان کا جو ہے ان کا حشر جو ہے یہ ہم بیان کرتے رہیں گے. اور یہ باتیں سننا ضروری ہیں تاکہ جو لوگ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں مقدس ہستیوں کے بارے میں تو وہ زبان سے ایسے جملے گستاخانہ ادا کرتے ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ حشر ہوتا ہے جو آج ہم بیان کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. ویلکم بیک. ناظرین کرام, امام حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے یزید کا ذکر کیا. آپ نے کہا اس لعنتی کا ذکر نہ کرو, اس نے تو کسی کو بھی نہیں بخشا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی, فرمایا وہ اتنے ضعیف تھے ان کی ساری داڑھی اس نے نچوا دی. وہ اتنا ظالم شخص تھا, اس کے ظلم سے کوئی بچا ہے, اس لیے اپنی محافل میں فرمایا اس کا ذکر نہ کیا کرو, اس کا نام ہی نہ ہمارے سامنے لیا کرو. جی علامہ صاحب آپ وہ بات مکمل کرنی چاہتے ہیں. جی میں اس بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ عمر بن سعد کا مسئلہ بھی ایسے ہوا. پہلے مختار نے اس کو تھوڑا سا سنبھالنے کے لیے اپنے قریب کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے, لیکن پھر ایک رات اس نے پہلے اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل سے اللہ کے آسمانوں کے فرشتے بھی خوش ہوں گے اور زمین کے بھی خوش ہوں گے. اگلا دن جب ہوا تو اس نے عمر بن سعد کو بلوایا اور بلوا کر اس کو اسی طرح قتل کروایا جس طرح امام علی مقام کی طرف اس نے نسبت کی تھی. اس کا بیٹا حفص بن عمر تھا, اس کو بھی قتل کروایا اور کہنے لگا. پہلے اس نے کہا تمہارا باپ کدھر ہے, یہ چھپا ہوا تھا نا, اس نے کہا تمہارا باپ کدھر ہے, اس نے کہا گھر پہ ہے. یہ وہ تو بڑی تفصیلی بات ہے. اس میں یہ تھا کہ اس کو امان نامہ بھی پہلے لکھ کے دیا ہوا تھا, یہاں سے بھاگ گیا پھر واپس بلوایا, وہ پھر بڑا لمبا واقعہ ہے. لیکن ہم اختصاراً عرض کر رہے ہیں کہ پھر اس نے جب دونوں کو قتل کیا تو کہنے لگا کہ یہ عمر بن سعد کا قتل جو ہے وہ امام پاک کے مقابلے میں اور اس کے بیٹے حفص کا ہے وہ حضرت امام علی اکبر کے, اگرچہ دونوں کے اندر مماثلت نہیں. تھوڑا سا اضافہ کر دیں کہ جب اس کو عمر بن سعد کو قتل کیا نا, اس کو خبر مل گئی کہ اس کو قتل کر دیا گیا, تو اس کے بیٹے کو کہا کہ تمہیں پتہ چل گیا, تمہارا باپ جو ہے, خبر آئی نا کہ راستے میں قتل کر دیا اس کو, تو اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب جینے کا کیا فائدہ, کیا مزہ رہا جینے میں, میرا باپ قتل ہو گیا. اس نے کہا چونکہ جینے کا مزہ نہیں رہا اب تمہاری بھی صفائی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ فکرہ کہیں ذرا کہ کس کے بدلے, حضرت امام حسین کے بدلے میں قتل ہوا عمر بن سعد اور حضرت امام علی اکبر کے بدلے میں قتل ہوا ہے حفص بن عمر. لیکن دونوں میں کوئی برابری نہیں, یہ ساتھ میں واضح برابری نہیں ہے کوئی. اگر وہ یہ جملہ نہ بولتا تو سمجھا جاتا شاید انتقام پورا ہو گیا. یہ اس کا اعلان تھا کہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. خولی جو تھا, جو آپ کا سر مقدس جو ہے اتار کے لے کے گیا تھا,
تو اس نے جب اپنے گھر جا کر رات کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو کہا ہاں بھئی آپ آگے رات کو اتنی دیر سے آئے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ نعوذ باللہ میں جو ہے نا وہ یزید کے باغی کا سر لے کے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے کون سا باغی؟ کہنے لگے امام حسین کا سر لے کے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ لوگ جو ہیں وہ باہر سے جائیں اپنی بیویوں کے لیے کوئی تحائف لے کر یا کوئی گھر میں اچھی چیزیں، اور تو حضرت امام حسین کا سر لے کے آیا۔ اس وقت سے اس نے دل میں جو ہے وہ اس سے نفرت رکھ لی، اور اس کے بعد اس کے بستر کے بھی قریب نہیں آنے دیا اس نے، اس کو بالکل نفرت رکھی۔ اور اس کے بعد جب یہ مختار کی فوجیں گئی ہیں ادھر، تو رات کو انہوں نے اٹیک کیا تو یہ اندر چھپ گیا، ایک ٹوکرا اوپر رکھ کے اس کے نیچے، مرغیوں والا ٹوکرا بڑا۔ تو جب اس کے اندر چھپا ہے تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے پوچھا بھی کدھر ہے، انہوں نے منہ سے تو کہا بھی مجھے نہیں پتا، اور انگلی سے اشارہ کر دیا کہ وہاں ہے۔ تو وہاں سے نکال کے جو ہے وہ پھر اس کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح حرمل جو تھا جس نے حضرت امام علی اصغر پر تیر چلایا تھا، تو اس کو بھی ایسے ہی کیا گیا کہ پہلے اس پہ تیروں کی بارش کی گئی اور آخری تیر جو ہے اس کے گلے پہ رکھ کے مارا گیا۔ اسی طرح دیگر جو ہیں، بلکہ ایک شخص کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے کرتے وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے بخش دے، اگرچہ مجھے پتا کہ تو مجھے بخشے گا نہیں، اور منہ پہ اس نے نقاب ڈالا۔ لوگوں نے کہا بھی طواف کرتے ہوئے تو چہرہ صاف ہونا چاہیے ظاہر، اور تو نے، اس نے کہا میری مجبوری۔ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ لے کے جاتے تھے۔ 50 لوگ ہم متعین تھے۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ رات کو ہم وہاں پر رکے ہیں، باقی میرے ساتھی سو گئے اور میں جاگ رہا تھا، 70 کے باقی ساتھی جو ہیں وہ میرے اس وقت سو گئے، میں جاگ رہا تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ میں نے دیکھا آسمان سے دروازہ کھلا ہے، فرشتے آ گئے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل یہ تشریف لائے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، موسیٰ، عیسیٰ، تو سرکار کی تشریف آوری ہوئی۔ تو اس وقت سر مقدس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے ہیں۔ پھر آپ کا میں اختصار کرتا ہوں کہ آپ کے اشارے سے وہ جو باقی لوگ تھے وہ وہیں پر مر گئے، اور اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان عبرت بنایا، اور کہنے لگا تب سے میرا منہ جو ہے وہ کی طرح ہو گیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ جب اس نے یہ اقرار کیا ہے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر، تو لوگوں نے اس کو نکال دیا، کہنے لگے نکلو یہاں سے، تم تو پہلے معذب ہو چکے ہو، تمہاری نوزت کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہ آئے۔ اس کو نکالا، باہر گیا تو باہر جاتے اس پہ بجلی گری، اور یہ بھی واصل جہنم۔ جی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اچھا دیکھیے کما تدین تدان، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کائنات میں ایک انسان کا قتل جو ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک کامن مین کا قتل ہے، ایک کامن مین کا، وہ انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اور اگر باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے نواسہ آپ کو شہید کیا جائے تو اس قتل کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اور امام بخاری کے حدیث ہے وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، کہ مظلوم کی پکار سے ڈرو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس کے اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہے۔ اب جو ظلم اہل بیت اطہار پہ ہوا میدان کربلا کے اندر، اور جو پکار ان کے آسمانوں پر گئی، اس کا ہم نے پھر بدلہ دیکھا 6 سال بعد جو حشر ہوا، درجہ بدرجہ ہر بندہ اپنے انجام کو پہنچا۔ میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ امام علی مقام کی سواری شمر نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا، اور مختار ثقفی نے جس نے اس گوشت کو برغبت کھایا اور جانتے ہوئے کھایا کہ امام علی مقام کے سوارے گوشت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ان کے انجام تک پہنچایا، اور ان سب کو تہ طے کیا گیا۔ یہ باتیں اتنی بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ امام واقعی لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو یزیدی فوج کا تھا، اور وہ اس کی رفقا اور وہ اس میں شامل تھے، اور نہ اس نے کوئی تیر چلایا، نہ اس نے کوئی تلوار کا وار کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن رات خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دیگر ساتھیوں کے سر قلم کیے رکھے ہوئے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور کہتے ہیں خون وہاں موجود تھا، اس خون کے اندر سلائی کو ڈبو کے جو ہے مجھ پر جو ہے میری آنکھوں میں پھیری گئی، اس کی بینائی زائل ہو گئی۔ 10 صوفی جو تھے وہ چمڑے کا وہ تھا پڑا ہوا، جس پہ جیسے یہ ذبح کرتے ہیں نا جانور کو، تو وہ چمڑے کو اوپر لٹا دیتے ہیں، اسے رکھا ہوا، بالکل اور اس کے سلائی پھر بالکل ویسی سچویشن تھی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ درجہ بدرجہ ہر بندہ اپنے انجام کو پہنچے۔ بجدل بن سلیم جو تھا اس نے انگوٹھی اتارنا چاہیے امام علی مقام کی، اور نہیں اتر سکی، اس نے انگلی کاٹی، پھر مختار ثقفی نے اس کی ساری انگلیاں کٹوائیں، پھر اس کے ہاتھ کٹوائے، پھر اس کے پاؤں کٹوائے، اور چھوڑ دیا، اس کو قتل نہیں کیا، اس کا سر نہیں جدا کیا، تن سے جدا نہیں کیا۔ کیسی اذیتناک موت ہے جی، دردناک موت ہے، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے اور پھینک دیا زمین پہ۔ جی غازی صاحب، ابھی برکاتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ 2 شخصیات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام،
اللہ نے ان کا بدلہ زمین پر لیا. ان میں 2-3 بڑی عجیب مماثلتیں ہیں. جی ضرور. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام آسمان سے اترا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, تیرے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا اور یہ نام آج سے پہلے کبھی کسی نے رکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے نام اتارا. اور حسنین کریمین کے اسم گرامی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حجب اسماء الحسن والحسین فی حجابہ, اللہ رب العزت نے حسن و حسین کے نام اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کے رکھے تھے. اور جب سیدنا امام حسن و حسین آئے تو یہ نام زمین پر اترے. کائنات میں کبھی یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام بھی وقت کے ظالم حکمران کے خلاف شہید ہوئے جہاد کرتے ہوئے, اور سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی. حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی ہاتف غیبی سے جس دن امام حسین شہید ہوئے تھے. وہ تو ان کو خون کی شیشی دیکھ کے پتہ چلا تھا نا کہ وہ مٹی خون میں بدل گئی تھی. کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک آواز سنی, آواز تھی ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتذلیل, اے لوگو جنہوں نے اپنی جہالت کے سبب جہل مرکب لوگوں حسین کو شہید کر دیا, تمہیں عذاب اور ذلت کی بشارت ہو. قد لعنتم علی لسان ابن داود, تم پر لعنت حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر بھی ہے, سلیمان علیہ السلام کی زبان پر, و موسیٰ و حامل الانجیل, اور موسیٰ علیہ السلام اور حامل انجیل کی زبان سے بھی تم پر لعنت ہے. اور یہ اتنے لعنتی تھے غازی صاحب, وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھی حکم دیا کہ اسے پانی پلاؤ, اسے کھانا کھلاؤ. ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو فرات کے کنارے پہ ایسا شہید کر دیا. اچھا جی, ایک حدیث ہے علامہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ سعد بن ابی وقاص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تھا, شاید شکایت انہوں نے بیٹے کی تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ مستقبل میں جو ہے یہ کوئی نافرمان یا اس طرح کا, میرے اب ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں. یہ روایت ہے لیکن اس کے راویوں پر شدید ترین جرح ہے, اچھا لہذا اس کا ذکر کرنا کوئی نہیں. وہ بات تو ثابت ہوگی, اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو پریکٹیکل تو وہ ہو گیا ہے, ثابت ہو گیا. اس میں ایسا ہوا تھا, اچھا اس میں ایسا ہوا تھا کہ آپ مستجاب الدعوات تھے سعد بن ابی وقاص, ٹھیک, تو آپ کے پاس ایک غلام آئے تو پنڈلی سے خون بہ رہا تھا. پنڈلی سے خون بہ رہا تھا, مجھے یاد ہے. اس نے شکایت کی کہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے جو ہے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, تو آپ نے فرمایا اللہم اقتلہ وصل دمہ, یا اللہ اس کو اسی طرح سزا دے اور اس کا بھی خون اسی طرح بہا. وہ جو آپ نے بددعا دی تھی نا, اس بددعا کا نتیجہ جو ہے وہ میدان کربلا میں یعنی سعد بن ابی وقاص حضور کی طرف نہیں ہے, یہ حضور کی طرف نہیں ہے, وہی میرے ذہن میں نہیں تھا, وہ اس لیے میں نے پوچھا کہ کچھ میرے ذہن میں تھا. یہ سعد بن ابی وقاص کا ہے, اور مستجاب الدعوات کی دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. ویسے یار عام بھی دیکھیں نا آپ, باپ کی بددعا جس کو لگ جائے, ماں باپ کی بددعا, وہ بچ نہیں سکتا. دیکھیں اس سے بڑی اس کے لیے اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے اتنا جتن کیا رہ کی حکومت لینے کے لیے, وہ پھر بھی نصیب نہ ہو سکے. یعنی دنیا میں بھی خسران مبین ہوا اور آخرت میں تو ہے ہی. اب اس کا یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے منذر الثوری بیان کرتے ہیں کہ معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص آیا ہمارے پاس, اس نے آ کے کہنے لگا تمہیں بشارت ہو حسین قتل ہو گئے, تمہیں خوشخبری ہو حسین قتل ہو گئے. یہ باتیں وہ کر رہا تھا, کہتے تھوڑی دیر گزری تو ہم نے دیکھا کہ وہ شخص نابینا ہو چکا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ قدرت کا انتقام بھی شروع ہو چکا ہے. اب اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بعد میں تو یہ ہوا تو اس وقت کیوں نہیں ہوا. میں نے کہا اس بارے میں تو اسلام کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بالکل واضح ہے. جب تک جرم کیا نہیں تو سزا کس چیز کی ملتی؟ بہت اچھا. جب جرم کیا ہے تو اس کے بعد سزا ملے گی. حضرت سیدنا امام علی, دوسرا لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ شہادت, یہ جو اس کا مقام کیا ہے. کشتگان خنجر تسلیم رہا ہر زماز غیب جانے دیگرست. وہ لوگ اللہ کی راہ میں جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو جو مقامات ملتے ہیں لوگوں اس کا نہیں پتہ, اور یہ ان کو بھی سزا نہ ملتی, ان کو بھی درجہ نہ ملتا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب آپس میں ٹکرائی ہیں تو حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنا شرف المصطفیٰ کے اندر, دیگر کتابوں میں موجود ہے, کہ آپ نے فرمایا کہ قاتل الحسین تابوت فی النار, جو قاتل حسین ہے اس کو ایسے تابوت میں رکھا جائے گا جو آگ کا بنا ہوگا اور آگ کے اندر ہی رکھا جائے گا, اور اس کو آگ کی زنجیریں پہنائی جائیں گی, اور اس کے بعد آگ ہی اس کی گلے میں ڈال کے زنجیریں بنا کر اس کو کھینچا جائے گا, اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر اس کو ڈالا جائے گا. اگلا حصہ اس کا یہ ہے غالباً
کہ پوری دنیا کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا نصف جو ہے وہ اکیلے قاتلان حسین کو دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا تھا تو اس کے جسم سے عجیب سی اسمیل اور بدبو آتی تھی، تو آپ پہلے تو برداشت کرتے رہے رواداری میں، اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے پوچھ لیا بھی یہ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارے جسم سے بدبو کیوں آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں اور شرط یہ ہے کہ آپ مجھے مطعون نہیں کریں گے اور مجھے خود سے دور نہیں کریں گے۔ فرمایا کیا؟ اس نے اقرار کیا کہ میں بھی وہ قاتلان حسین میں سے تھا، رات کا ٹائم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نے دیکھا، تو اس وقت میرے سامنے یہ صورتحال واضح ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دیکھا تو فرمانے لگا تو بھی قاتل حسین میں سے ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور میں بھی قاتلان حسین میں سے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتران کا اس کو پانی پلاؤ۔ وہ میرے منہ میں زبردستی پانی ڈالا گیا اور وہ اتنا زہریلا تھا، اور جیسے ہی وہ میں نے پیا میرے حلق سے نیچے اترا، تب سے میرے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن ابی دنیا ایک بات انہوں نے تجربے کی بات بتا دوں، اہل بیت اطہار کا گستاخ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تو سمجھے نا، اس کے تو ہر بنے منہ سے بدبو آئے گی اور وہ تو جہنمی ہے۔ اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء امت کے جو گستاخ ہوتے ہیں نا، ان کے منہ سے بھی ان کے پسینے سے بھی بڑی عجیب بو آتی ہے۔ تجربہ کر لیا، پسینہ جو ہے نا جی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبودار ہے، تو ان کی جو اولاد پاک تھی جن کو آپ نے کھلایا بھی اور جن کو سب کچھ آپ نے لعاب دہن دیا، ان سے تو امام زین العابدین کے بدن پاک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو اس کے برعکس جو ہوگا تو وہ پھر یقینی طور پر اسی طرح بدبو آیا کرے گی۔ امام ابن ابی دنیا نے ایک واقعہ بیان کیا، الاشراف امام ابن ابی دنیا کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے انہوں نے سندن بیان کیا، فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتا ہے اور اس کی زبان لٹک رہی اور وہ ہانپ رہا ہے اور سینے تک زبان آ رہی۔ میں نے دیکھا کہ یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، میں اس کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا، تو اسی وقت مجھے حاطف غیب سے آواز آئی کہ اس کو پانی نہ پلانا، یہ قاتل حسین ہے اور یہ ہم نے اس کو قیامت تک اسی طرح عذاب دینا ہے۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین نے جو اس قدر چیزیں بیان فرما دی ہیں، ان کے انجام بیان کیے ہیں، یقینی طور پر وہ اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت بغض رکھتے تھے ان کا یہ انجام تھا، تو اب جو لوگ اپنی زبان سے ان کے بارے میں برا بولتے ہیں، غازی صاحب تھوڑا سا تصور کریں، جو اہل بیت کو آج اچھا نہیں سمجھتے، اگر یہی لوگ واقع کربلا کے وقت موجود ہوتے تو کیا یہ 22,000 یزیدیوں میں شامل ہو کے نہ آتے؟ تو یہ آج بھی وہی چیز ہے، اور یہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو آج حقیقی طور پر اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، تو یقیناً اگر یہ بھی اس دور میں ہوتے تو پھر امام علی مقام کے محبین میں شامل ہو کر جام شہادت جو ہے یہ نوش کرتے۔ ہم یزید کے حوالے سے جو سب سے بڑا قاتل ہے اس کے حوالے سے بات نہیں کی، تو وہ بھی ضروری ہے، اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ہم نے تو شروع وہاں سے کیا ہے، وہ تفصیل سے میں ذرا تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر اس کی موت کی 3-4 روایات ہیں، اور ساری کی ساری ان میں تطبیق ملتی ہے کہ وہ اکٹھی نظر آتی ہیں۔ حمص کے اندر اس کی موت کا واقعہ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس نے ایک بندر رکھا ہوا تھا، اس نے اس کو کاٹ لیا، جو یہ نچاتا تھا اور جس کے ساتھ یہ کھیلتا تھا، اس کا زہر اس میں سرایت کیا۔ پھر کولنج کا سلسلہ، اس کی انتڑیوں کے اندر وہ سوزش پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مرا ہے تو وہ لڑکی جو اگرچہ غیر مسلمہ تھی لیکن اس سے یہ محبت کرتا تھا، بہت زیادہ اس کے ساتھ یہ فریفتہ تھا، اور وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ جب اس نے یہ اس کی کیفیت دیکھی، اور وہ گانا گا رہی تھی اس وقت، یہ بڑے محدثین نے بیان کیا ہے، وہ گانا گا رہی تھی اس وقت جب اس کی موت کا وقت جو ہے وہ آیا ہے، اور اپنے علامہ ابوالحسن قادری جیسی شخصیات نے بھی ماں بعد میں بیان کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ وہ جب اس لڑکی نے اس کو دیکھا کہ اب یہ مرنے لگا ہے، تو مر تو ویسے بھی جائے گا، تو کیوں نہ میں خود کو جو ہے ان لوگوں میں لے آؤں جو امام پاک سے محبت کرنے والے، تو اس نے خنجر نکال کر اس پہ وار کیے۔ تو بیک وقت 3 قسم کی موتیں واقع ہوئی، خنجر سے مرا، اس کے ساتھ بندر کے کاٹنے سے مرا، اور اس کے ساتھ یہ کولنج سے مرا۔ ایک اور دلچسپ روایت بھی آپ کو سنا دوں، بہت دلچسپ، یہ بھی ایک کتاب میں نے پڑھی تھی کہ یہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا اور راستہ یہ بھول گیا شکار پہ، تو ساتھی ساتھ نہیں تھے، تو اس کو پیاس لگی بڑی شدید۔ ایک گڈریا جو تھا وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا اور اونٹ چرا رہا تھا، تو اس کو یہ کہنے لگا کہ کوئی چیز مجھے دودھ پلا دو۔ اس نے پیالہ دودھ کا اسی وقت دودھ نکالا جانور کا اور اس کو دیا۔ اسے پی کے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہو نا کہ میں کون ہوں تو پھر تم میرے لیے اور بھی دودھ بھی دو اور میری بڑی خاطر۔ اس نے کہا کون ہو؟
کہنے لگا میں یزید ہوں. اس نے کہا ادھر ہی ٹھہرا, اس کے پاس وہ تھا جس سے یہ اتارتے ہیں چیزیں. ہاں اس نے وہی مارا, اس نے کہا یا اللہ تیرا کرم, یزید میرے ہاتھ آ گیا. یہ گجروں کے بارے میں مشہور ہے. ہاں وہی, آپ صحیح پہنچ گئے ہیں. جی میں اس پہ زیادہ نہیں کر سکتا, میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. جی دیکھیے کہ امام حسن رضی فرماتے ہیں دنیا راس کل خطیۃ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اور آپ دیکھیں یہ پورا جو لشکر ہے ساری حب دنیا میں مشغول تھا اور طلب تھی دنیا کی جاہ و منصب کی. ان کا یہ نتیجہ ہوا. اور میں کنکلوڈ اس حدیث پاک پہ کر دوں گا. رسالت امام علیہ السلام نے, امام حاکم کے حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین ابنایہ, حسن حسین دونوں میرے بیٹے ہیں, میرے صاحبزادے. من احبہم احبنی, جس نے ان سے محبت, دونوں سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. من احبنی احبہ اللہ, اس نے اللہ سے محبت کی. من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ, اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ سے وہ جنت میں جائے گا. اگلے صاحب سماعت فرمایا من ابغضہما فقط ابغضنی, جن کے دل میں ان کے بارے میں بغض ہوگا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن ابغضنی ابغضہ اللہ, جس نے مجھ سے بغض رکھا اسے اللہ سے بغض رکھا. ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار, جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جہنم میں گیا. تو اس حدیث پاک کی روح سے یہ سارے بغض رکھنے والے اہل بیت اطہار سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اپنا ناصر, میں نے ایک حدیث پڑھی اور میں تو کانپ گیا ہوں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میرے ایک بال کی, صرف ایک بال کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی, جسے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ بچ کیسے سکتا ہے؟ وہ کائناتوں کا مالک ہے, ساری کائناتوں. ان کے بارے میں فرمایا قال لعلی و فاطمہ و حسن و حسین, ان چاروں کے بارے میں انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم, میں اس کے ساتھ جنگ ہوں جو تم سے جنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ سلامتی ہوں جو تم سے سلامتی. بھائی جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ, حسین و منی وانا من الحسین, یہ جسم کے ٹکڑے ہیں. بال مبارک کی جو شان میں کوئی گستاخی کرے, بال مبارک, ایک موئے مبارک ہو. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے پیروں کے بال کو موئے مبارک کہہ دیتے ہیں, اس سے احتراز کرنا جو چاہیے. الفاظ اپنے وہ جو ہوتے ہیں کیا نالین پاک, اس کے بارے میں اپنے بزرگوں کے کہہ دیتے ہیں. دراصل جو الفاظ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں ان کو کسی اور جگہ نہ استعمال کریں. بس یہ بہر بن کعب نے لباس اتارا تھا امام علی مقام علیہ السلام کا, اس بدبخت کی سردیوں میں اس کے ہاتھوں سے پیپ نکلتی تھی. اچھا, جب سردیاں اور جب گرمیاں ہوتی تو سوکھ کے لکڑ بن جاتے تھے اور اسی تکلیف دہ حالت میں مرا ہے. وہ بھی بتائیں, وہ جس کے سامنے ٹھنڈ لگتی تھی اور پیچھے آگ جلتی تھی. غازی صاحب قبلہ ایک ان میں سے اس پر اللہ تعالیٰ نے پیاس ڈھیل دی, پانی شربت دودھ پی پی کے پیٹ اس کا اونٹ جیسا ہو کے پھٹ گیا, اس کی پیاس نہیں جاتی. نہیں, ایک تھا جس کے سامنے تو ٹھنڈ لگتی تھی تو آگ رکھتے تھے, پیچھے آگ جلتی تھی تو پانی ٹھنڈا ڈالتے تھے. بڑے عجیب. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مالک بن نصیر تھا, اس کے پاس سب کچھ تھا, کھا پی نہیں سکتا تھا, کھاتا تھا اس کو کیا آ جاتی تھی, بھوکا پیاسا فقر اور شر میں مرا. امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کر دی تھی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, قیامت تک لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے دکھ میں شریک. بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور بارگاہ رسالت واب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں, ہم تو ان کے جو قاتل تھے اور جو ظالم تھے ان کے وہ بھی دشمن تھے اور ہم بھی دشمن ہیں. آج بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں اور قیامت تک لعنتیں ان پہ برستی رہیں گی خبیثوں پہ. کتاب الشفاء سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. بد کلامی سے بچنے کا عمل ہے. 90 دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا حمیدو 9 مرتبہ پڑھ کر مٹی کے پیالے پر دم کر کے پی لینے سے انسان بد کلامی سے بچ جاتا ہے. شرطی اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک کو ضرور پڑھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ قبولیت اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. آج کے روزنامہ 92 میں قاتلین خانوادہ امام حسین علیہ السلام انجام پر بڑا زبردست مضمون ہے. ناظرین کرام, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالی اہل بیت اطہار کا ادب, صحابہ کرام کا ادب, اولیاء امت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر, فلسطین, برما, ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے اور دنیا بھر کے ظالموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے, ان کی نسلوں کو برباد فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے, سب مل کے نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم